سینیٹر صاحب، جو مذاکرات کی بات سامنے آئی ہے اور اس میں مینڈیٹ دیا گیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو، آمادہ ہے پارٹی پوری اس پہ راضی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کا نستعین. دیکھیں جب یہ چیز سامنے آئے گی تو اس وقت پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں. میری پرسنل رائے یہ ہے کہ اگر میں نے بات کرنی ہوگی تو میں پروبیبلی گورنمنٹ ایز اے نون لیگ سے شاید میں نہ کرنا چاہوں. البتہ میں جو بلاول بھٹو ایز اے لیڈر آف اے پولیٹیکل پارٹی، میں ان سے شاید بات کرنے کے لیے شاید رضامندی کر لوں. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اگر نون لیگ کی جو مین لیڈرشپ ہے ان میں دیکھا جائے تو چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہے، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ حمزہ ہیں، یہ جو مین 4 ان کے لیڈرز ہیں جن کو میں بات کر رہا ہوں، ان ساروں کے اوپر کرپشن کے بہت بڑے بڑے چارجز ہیں. اسی طریقے سے اگر میں آصف علی زرداری صاحب کے پاس دیکھوں تو ان کے اوپر بھی کرپشن کے چارجز ہیں، لیکن بلاول بھٹو کے اوپر ایز سچ کوئی بڑا کرپشن کا چارج نہیں ہے. ہم شاید ان کی آئیڈیالوجی سے ایگری نہ کریں، لیکن اگر میں اس پہ پرکھوں کہ یار یہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے، تو بلاول بھٹو ایز آف ٹوڈے بلاول بھٹو کے اوپر کوئی کرپشن چارجز نہیں ہے. سو میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ میں بلاول بھٹو سے بات کرنے کو تیار ہوں گا. That is how I will see things. اچھا، لیکن ایسا ہے نا سینیٹر صاحب کہ یہ سب ہیں تو اتحادی، ان کا موقف بھی ایک ہے. پہلے زرداری صاحب نے بات کی مولانا سے، اور پھر بات تھوڑی آگے بڑھی تو پھر وزیر اعظم صاحب بھی پہنچ گئے ملنے ان سے. دیکھیں اس طرح ہے کہ محمود خان اچکزئی جو ہے نا ایک کامن اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں. اگر وہ کامن اپوزیشن کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو محمود اچکزئی صاحب جو ہے نا ہی از دا رائٹ پرسن ٹو ڈسکس ود. اگر وہ پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈسکشنز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دوسری بات ہو جاتی ہے. اور یس محمود اچکزئی صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ ان کے تھرو یا ان کے ساتھ کر لیں. لیکن اب میں بات کر لیتا ہوں. دیکھیں وہ دے آر مطلب وہ آپ یہ سمجھ لیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ایز ایلائز ہیں، لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے. وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن ان کے حکومت کا حصہ نہیں ہے، ان کے ساتھ ایز سچ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کا جو سٹانس ہے وہ 2 سٹانس ہیں. ایک جو مینڈیٹ چوری ہے، اگر آپ مینڈیٹ چوری میں دیکھتے ہیں تو جو فرض کریں اگر ہم کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس کی بینیفیشری ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے پرابلی جو نمبر آف سیٹس ہیں وہ شاید کسی کی بھی اتنی 5 یا 1%، 2%، 3%، 4% کے وہ ہیں. لیکن جو ایکچوئل بینیفیشریز ہیں، جنہوں نے ایکچوئل اگر ان سے وہ ہٹا دیا جائے ان کے کوئی نمبرز نہیں رہتے تو وہ پی ایم ایل این ہے اور ایم کیو ایم ہے. ان کے پاس ایسا نہیں ہے، وہ سب سے بڑے بینیفیشریز ہیں. تو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ، ناٹ دیٹ آئی ریئلی وانٹ، لیکن میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ میرے لحاظ سے دیکھا جائے تو میں پیپلز پارٹی کو انڈر دا لیڈرشپ آف اونلی بلاول بھٹو میں ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں گا، اور میں نے اس کی وجوہات بتا دی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ یاد رکھیں یہ محمود اچکزئی صاحب کا ان کا ایک ڈیسیجن ہوگا، اور اس کے بعد اگر پی ٹی آئی ایز این پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کریں گے تو ہماری لیڈرشپ کا ڈیسیجن ہوگا. میرا وہ تو سر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی مناسب نہیں ہیں یا ان کو بیچ میں نہیں ہونا چاہیے تو پھر آپ براہ راست آپ رابطہ کر لیں، آپ براہ راست مذاکرات کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تب بھی میں اچکزئی صاحب مناسب آدمی ہیں، ان کے تھرو بات کریں. لیکن پھر جو ڈیسیجن میٹر جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا شفٹ ہو جاتا ہے، اس کا جو بیلنس ہے آف ڈیسیجن میکنگ وہ شفٹ ہو جاتا ہے فرام اچکزئی صاحب کا فائنل ورڈ کی بجائے پی ٹی آئی کے فائنل ورڈ پہ شفٹ ہو جائے گا. لیکن اپوزیشن کا جو سٹانس ہوگا اس میں میری نظر میں اگر اچکزئی صاحب کوئی ایک چیز ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو پھر ان کی بات کو فائنل ہونا چاہیے. اگر ہم نے ان کو ایک اختیار دیا، ان کو ایک پوزیشن دی ہے تو پھر ان کے ڈیسیجن کو ہم لوگوں کو انڈوز کرنا چاہیے. اچھا لیکن یہ بتائیے کہ اب یہ جو مولانا سے ملاقاتیں ہوئی ہیں سب کی،
اصل ملاقاتیں تو آپ کی ہو رہی تھی, اسد کیسر بھی جا کے مل رہے تھے, اچک زئی صاحب بھی بیچ میں بیٹھے ہوتے تھے. وہ کیا ہوا کہ مولانا نے ان سے بھی ملاقاتوں پر رضامندی حاصل کر لی, یعنی صدر پاکستان سے بھی مل لیے, وزیر اعظم سے بھی مل لیے, آپ سے ملاقاتوں میں ڈیڈ لاک کہاں پہ تھا؟ ایسی کون سی چیز تھی جو مولانا آپ سے مانگ رہے تھے آپ نہیں دے پا رہے تھے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص ڈیمانڈ تھی جو ہم پوری نہیں کر پائے یا شاید وہ پوری کر پائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ پالیٹکس میں کوئی بھی کسی سے ملنا چاہتا ہے, اور خاص طور پہ اگر مولانا فضل الرحمان کی جو ہسٹری دیکھے ان کلوزنس ود پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے, ان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں, ان بیسس پہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اگر میں ان کی جگہ ہوں میں کبھی ان کو نہ کہوں گا کہ بھئی میں نہیں ملنا چاہتا, میں ضرور ملوں گا. اب وہ ملنا اپنی جگہ ہے, ایک پولیٹیکل سٹانس لینا وہ دوسری چیز ہے. پولیٹیکل سٹانس آپ لیتے ہیں, اور اگر میں مولانا فضل الرحمان کی جگہ ہوں اور میں آج کے پولیٹیکل سیناریو کو دیکھوں تو میں کبھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اس سیناریو میں ان کے ساتھ نہ جاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر یہ ہے کہ وہ لوگ لاس میں جا رہے ہیں, ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے, ان سے چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی. تو اگر میں آج ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اور وہ ان کی حکومت گر جاتی ہے اگلے 1-2-3 مہینوں میں یا بہت خراب ہو جاتی ہے, تو پھر کریڈیبلٹی مولانا صاحب کی بہت خراب ہو جائے گی. یعنی میں جو سمجھ پایا ہوں آپ سے سینٹر صاحب, آپ کی بات سے کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے تو ہماری مینڈیٹ کی واپسی کی جائے, لوگوں کو رہا کیا جائے, پھر بات ہوگی. یعنی آپ کی پہلے یہ پری کنڈیشن ہے, ایک شرط ہے آپ کی. دیکھیں کسی حد تک یس اینڈ درمیان میں نو بھی. اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ مذاکرات کرتے ہیں تو ہمارا جو مین مطالبہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ جو ٹریبونلز کے تھرو ایک فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ قسم کی انکوائری ہو کہ یہ جو الیکشنز جو ہوئے اس میں فارم 45 کے تحت ریزلٹس نہیں آئے, تو وہ تو مینڈیٹ جو ہے جن کو ہونا چاہیے ان کو ملنا چاہیے. ایک چیز اگر وہ نہیں کرتے تو پھر obviously ہمارا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بعض دفعہ اگر آپ لوگ درمیان میں ڈسکشنز کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو ہم فری فیئر کروا لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم یہ چیزیں بعض اچھا یہ کروائیں گے کیسے سر؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کے ذریعے اپنی بات بنوا لیں گے. احتجاج کی ہسٹری تھوڑی سی آپ کی خراب ہو گئی ہے, آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں واپس لے لیتے ہیں. اب پھر آپ نے احتجاج کی کال دی تھی, جلسے کی کال دی تھی, دوبارہ آپ نے اس کو ریسکیجول کر لیا. حکومت کے اجازت کے بغیر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں ہم نے احتجاج کرنا ہے, لیکن آپ کہتے ہیں حکومت ہمیں اجازت بھی نہیں دے رہی, یہ رونا بھی آپ روتے ہیں. کوئی آپ کو اجازت کیوں دے گا سر؟ یہ تو آپ نے اپنی طاقت سے بات منوانی ہے, وہ بھی آپ میں اب ہمت نہیں رہے گی. دیکھیں اس طرح ہے, کامیابی اور ناکامیابی جو ہے اس کو آپ کیسے پرکھیں گے؟ دیکھیں دو چیزیں. ایک کامیابی اس طرح ہے کہ ہم لوگ ایک سگنیفیکنٹ تعداد جو کہ مطلب میرے لحاظ سے اگر 75,000 لاکھ سے اوپر بندہ آ جائے تو پھر مٹیریل نہیں ہوتا کہ وہ 1 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے, پھر آپ جو مرضی کہہ دیں وہ پھر مٹیریل نہیں ہوتا ہے. 75,000 اینڈ ابو یا 50,000 اینڈ ابو ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے گیدرنگ کی. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے اتنے آ جاتے تو ہمارا جو جلسہ ہے وہ ہمارا کامیاب ہو گیا. اب بات آ جاتی ہے اس کے سیکنڈ فیز کی کہ کیا حکومت ہمیں وہ کرنے دے گی, کیا وہ ہمارے اوپر آنسو گیس پھینکے گی اور یہ واٹر ٹینکس اور یہ ساری چیزیں لے کر آئے گی. اگر حکومت وہ ساری چیزیں لے کر آتی ہے, کنٹینرز رکھتی ہے, ہمیں بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر صاحب.